اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے، اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مصنف، محقق، مدبر، ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، کیا حال ہے جی؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نارنگ منڈی سے۔ جی پیارے پوچھیں بھائی۔ نا مسئلہ ہے جی تراویح کے متعلق وضاحت کر دیو جی میں سعودی عربی تراویح بنا رہے ہیں جی یہ وہ ذرا دس پہ سمجھ سعودی عرب میں تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق چلتے ہیں۔ دین جو ہے نا وہ نہ سعودیہ میں ہے نہ انڈیا میں، نہ کہیں وہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کا دین ساری دنیا کو۔ جی اس لیے وہاں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، جس کی حکومت آ جاتی وہ اپنا مسلک رائج کر رہے تھے۔ اب ہم بھی ہیں وہاں 20 تراویح تو آپ نے دیکھی، مگر ساتھ ہی دیکھا جب وتر کی باری آتی ہے 2 الگ پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، جی 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہمارے حنفی حضرات اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ایک سلام سے پڑھنے چاہیے۔ اگر اس وقت حوالہ دیا جائے کہ 20 رکعتوں کے لیے تو حرم کی طرف جاتے ہو، وتر بھی اس طرح پڑھنا شروع کرو تو یہی کہیں گے نہیں جی ہم حرم کو کیا کریں، ہم تو دریل دیکھیں گے۔ تو اصل میں بات یہی ہے بھائی کہ دین رسول اللہ کا اب صرف حرم میں نہیں رہا، وہ جو کچھ آپ نے کیا تھا لکھا پڑھا گیا، مشرق مغرب میں ہر شخص کے پاس ہے، وہ پرکھا بھی گیا کہ اس میں ضعیف کیا صحیح کیا۔ تو سارے علماء، ایک نہیں سارے فرقوں کے، میں بالکل اللہ وجل بصیرت اللہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 8 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، صحیح۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا تھا پہلے 8 رکعتوں کا دیا تھا۔ باقی اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں ہی لوگوں نے اپنے طور پر پھر یہ سمجھ کے کہ اتنا لمبا قیام 100 آیتیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، خون اتر آتا تو انہوں نے کہا یار نفلوں کا معاملہ یہ کوئی فرض ہے کہ بڑھائے گھٹائے نہیں جا سکتے، رکعتیں بڑھا دو، آیات کی تعداد 1 رکعت میں کم کر دو، آسانی سے رکوع سجود سے نا ٹانگوں کو آرام مل جائے، کوئی بری بات نہیں تھی۔ پھر آگے چل پڑے، 20 پر نہیں رکے، یہ تو جس کا جی چاہتا ہے ایک بات پر جم دیتا نا۔ مسجد نبوی میں ہی پھر کئی مدت تک 36 کا آنا ہوتا رہا عمل۔ حضرت امام مالک نے اسی لیے 36 کو پسند کیا کہ میں مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں 36 ہو رہی ہیں، 3 وتر ہیں، وہ بھی الگ الگ 2 رکھتے ہیں الگ ایک، امام مالک اس پر ہو گئے۔ امام شافعی نے دیکھا کہ مکہ معظمہ 20 ہو رہی ہیں، اس کو لے گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترمذی میں دیکھا، انہوں نے کہا اس بارے میں کوئی بات نہیں کوئی کہہ سکتا، کوئی تعداد متعین نہیں، جتنا جس کا جی چاہے پڑھے۔ اب جو شخص رسول اللہ کا طریقہ اپنائے کہ 8 پڑھے، لمبی پڑھے، ٹھہر ٹھہر، ظاہر بات ہے حضور کے طریقہ کے برابر تو کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کا طریقہ لے گا اس کو 20 رکعت اگر وہ پڑھتا ہے، 36 پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بھی نیک لوگوں پڑھی، ہم برا نہیں کہیں گے، مگر ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح پڑھے جیسے اللہ رسول نے صحابہ نے بتایا، ٹھہر ٹھہر کر، قرآن مجید بھی ٹھہر کر پڑھے، بے شک تھوڑا پڑھے، جیسے پڑھ رہے ہیں آپ خود انصاف سے کہیں اللہ کو سامنے رکھ کر کہ اس پر ثواب ملے گا، یا جیسے حضور نے 3 مرتبہ ایک آدمی کو کہا تھا جا جا کر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ جو حال ہے مسجدوں میں کس طرح قطر قطر کر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے تو اندیشہ کہیں عذاب نہ ہو جائے، تو پڑھنی جتنی جی چاہے پڑھیں، مگر سکون سے، تعدیل ارکان سے، خشوع خضوع سے پڑھیں، پھر تو کوئی بات نہیں، ساری رات بھی ہے۔ ورنہ اگر صرف تعداد پوری کرنی ہے اور وہ 8 چھوڑ کر 4 کے برابر بھی نہیں تو کیا فائدہ؟ یہ بحث و مناظرہ کی بات نہیں، جو بھی نفل بات کی جائے وہ شوق سے کی جائے، پیار اور محبت سے کی جائے، جس کو اللہ قبول کرے۔ اب میرے بھائی بتائیں نا۔ نہیں، مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ مسجد نبوی میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ مسجد نبوی میں بھی اب اتنی ہے کیونکہ ہمبلی حکومت ہے نا، 20 ہی وہاں 20 اس لے گا۔ مگر جب امام مالک نے ہوش سنبھالی تھی 1 صدی میں، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یزید کے دور سے بھی پہلے سے واقعہ ہرا سے قبل سے 36 رکعتیں مسجد نبوی میں ہو رہی، یعنی حضور کے بعد 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مسجد نبوی میں
36 شروع ہو گئی. اب اماموں نے یہی کیا، جس نے اپنے شہر میں 36 دیکھی اس نے 36 کو کہا کہ یہی ٹھیک ہے. باقی خود امام مالک کا دیکھیں فتویٰ اور احتیاط، انہوں نے کہا لوگ جتنی جی چاہے پڑھتے رہے، میں وہی پڑھوں گا جو رسول اللہ نے پڑھی، اور جس پر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا تھا 8 شخص، وہ اکیلے گھر میں 8 ہی پڑھتے تھے. اس لیے اب بھی جو دیوانہ ہے نا حضور کی پیروی کا، جیسے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح المنان میں لکھتے ہیں حنفی ہوتے ہوئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں بھی سلف میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نہیں رکھتے دیکھیں گے، ہم نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں گے. وہ 11 ہی پڑھتے تھے، 3 وتر اور 8 رکھتے ہیں. اس لیے بات تب میاں محبت کی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو کہتا میں رکھتے نہیں گنوں گا، کس کی زیادہ نہیں، میرے آقا کا جو طریقہ میں اس کو پسند کروں. یہ مولانا یار خان گجراتی رحمۃ اللہ نے، دیوبندیوں نے، سب نے مانا ہے کہ حضور نے واقعی 8 ہی رکھنے پڑی. بس بات آپ میں نے سمجھا دی. اگر اس کے حوالے درکار ہوں گے تو کبھی تشریف لائیں، نکال کر بریلوی دیوبندی سب کا دکھا دیں گے کہ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے 8 سے یہ تو بات ٹھیک ہے نا جی. یہ کہتے ہیں نا سعودی عرب والے کہ ہم کتاب و سنت کے دائی ہیں. نہیں وہ نہیں یہ کہتے، یہ ہم کہتے ہیں. سعودی عرب کے لوگ چونکہ وہاں کی حکومت شرک کے بارے میں کہ توحید کے وہ بھی ہماری طرح قائل ہیں، بدعت کے مخالف یہ چیزیں تو تھوڑی بہت ملتی ہیں، مگر فقہ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، ان کا عدالتیں بھی ساری وہ فقہ ہم شاید انہوں کو نہیں پتا کہ سنت جو ہے وہ 8 بھی ہے. نہیں، یہ یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا. جب میں نے بتا دیا سنت تو ان سب کو پتا، لکھتے ہیں مگر کرتے ہی. جب ایک رواج چل پڑتا نا لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بھائی اس کو چھوڑنا، اس سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. لوگ گلے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا. اب یہ تو دلیری کو کرے، بھائی دلیل دیکھنی تو بھائی دیکھ لو، میں تو وہ کروں گا جو پھر تو بات بنے. آپ بات دلیل کی کریں نا، لوگوں کا چھوڑیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں. اگر آپ صحیح بخاری شریف پڑھیں تو پہلے ہی زمانے میں خود حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے بعد اتمام تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر ہی سارے ختم ہو گئے تھے نماز سے، سوائے اللہ اکبر پہلے کے امام جھکتا جاتا تھا، لوگ دیکھ کر جھکتے جاتے. یہاں تک نوبت پہنچی کہ صحیح بخاری شریف میں آتا حرم کی بات سن رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ کا زمانہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے غلام نے نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ کے پیچھے مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس، 4 رکعت کی نماز تھی. انہوں نے سنت کے مطابق 22 اللہ اکبر کہے، نیچے اوپر اٹھتے. اب غلام جا کر کہتا دین اس طرح مٹ گیا. انہوں نے ابن عباس سے جا کر کہا کہ اس بڈھے احمد کو دیکھو یہ اللہ اکبر کہتا. آپ نے کہا تیری ماں تجھے روئے سنت ابی القاسم، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس لیے لوگ جو کرتے ہیں نا اس کو ہم دیکھتے رہیں گے، دین نہیں بچے گی. دین صرف اللہ کے رسول کا، جو شکر ہے کہ وہ عربوں کی جاگیر نہیں تھا، سب تک پہنچ گیا، لکھا گیا، ہر شخص اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتا کہ آپ نے کیا کیا اور کیا بتایا. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھگتتے رہے. حضرت علی رضی اللہ جا کر بصرہ میں نماز پڑھائی جنگ جمل کے بعد، وہ بھی صحیح بخاری میں. تو ایک صحابی حضرت عمران نکلے اور ایک آدمی کا ہاتھ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اس سے حضرت عمران نے کہا کہ آج اس شخص نے ہمیں وہ نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا. بات یہی تھی کہ انہوں نے اللہ اکبر سارے کہے. آپ بھی شکر ہے کہ اب کہہ رہے ہیں اگر وہی سنت چلتی آتی جیسے تراویح تو یہی تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے سے یہ تکبیریں ختم ہو گئی ہیں، اللہ اکبر. حرم میں پڑھنے والے کہنے لگے کہ یہ بڈھا ہے میں کہ حضرت ابو ہریرہ. تو اللہ کے بندوں چھوڑیں باتوں کو کہ کون کیا کرتا رہا اور حرم میں کیا ہوتا رہا. اللہ کے رسول کا جو لکھا ہوا نا وہ ساری دنیا تک پہنچ گیا. آپ وہ کتابیں نکالیں، پھر کوئی بات ہماری بات کے خلاف آئے نا اس کا میرے بھائی حوالہ دیا کریں کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا، آپ یار کیا کہتے ہیں. پھر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، بہت احسان مند ہوں گے. اگر رسول اللہ کو نظر انداز کر کے آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو میرا خیال نہیں کہ آپ بھی صاحب ایمان ہوتے اور ہم بھی حضور کے پاس کسی کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی خلیفہ ہو یا کوئی نبی ہے، امتی ہے. جی چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی مولانا فرمائیں. اللہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہاں جی سر، مجھے مولانا صاحب سے بات پوچھنی تھی کہ مجھے مسئلہ ہے استما کا نا، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی آپ اس روٹین میں نا وہ انہیلر یوز کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. یعنی دمے کی تکلیف ہے، وہ ایک خاص آلہ ہاں جی، وہ انہیلر ہے کہ انہیلر لیتے ہیں. انہیلر سے پھر سانس، لوگ کہتے ہیں کہ جی انہیلر لے لیا کریں، یہ سانس کی نالی میں جاتا ہے، یہ خوراک کی نالی میں نہیں جاتا. تو مجھے دن میں 1-2 دفعہ یہ تکلیف ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، اس وجہ سے آپ روزہ بھی 1-2 چھوٹ گئے. نہیں روزہ نہ چھوڑیں،
ہاں وہ جی، استعمال کر لیا کریں انہیلر، کوئی بات انہیلر نہیں، استعمال کرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے گا. آپ کی بڑی ہمت ہے کہ تقریب میں بھی آپ روزہ رکھ رہی ہیں تو انہیلر جائز ہے، استعمال انہیلر جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کا. وہ اس میں نہ کوئی خوراک ہے کوئی چیز نہیں. ہاں جی، آپ کا لائیو پروگرام آ رہا ہے نا؟ جی الحمدللہ آ ہاں رہا جی، ہے. تو میں وہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا اس مسئلے سے آپ... کس ایریا سے بات کر رہی ہے بہن؟ میں ہیٹر کالونی سے بات کر رہی ہوں. جب جی چاہیں پوچھیں بیٹا. ٹھیک، اللہ خیر سے رکھے. چلیں، بہت شکریہ. جی اوکے جی صاحب. جی ایک تحریری سوال ہمارے پاس آیا ہے ہمارے بھائی انور جاوید. السلام علیکم. السلام جی وعلیکم السلام. زکات کا پوچھنا سی کہ زکات کنے تولے نو سونے دے. یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، یہ کس جگہ سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں چیزیں بدنی سے. اچھا چیچا وطنی سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، زکات کے نصاب کے بارے میں زکات کا نصاب سونے کا کم از کم 7.5 تولے ہے نا، 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو تو پھر زکات لگتی ہے. ہاں جی، 7.5 تولے سے اوپر. لگتی سارے پر ہے، پھر یہ نہیں کہ 7.5 تولے جو ہے ان کو باہر نکال دینا. جب 7.5 تولے ہو گیا تو پھر شروع سے لے کر سارے پر لگ جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو معافی. نہیں 10 تولے ہیں. 10 تولے پر ہی لگے گی نا، یہ نہیں کہ 7.5 نکال دینا. ہاں جی، پورے پر لگے گی. ہاں، کتنی لگے گی؟ 10 تولے ہیں تو پھر وہ چوتھائی ایسا کتنا بنے گا؟ 2,500 روپے بنے گا. 1 لاکھ روپے بنتا ہے 10 تولے کا تقریباً اس دور کے. ہاں 40واں ایسا ہی دینا ہوتا ہے نا، جیسے پیسے کی زکات. یعنی مالیت اس کی 1 لاکھ روپے بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس رہے. اگر سونار کے پاس چلا گیا تو پھر 8,000 روپے تولا ہو گیا، کیونکہ زیور جو ہے نا ہمیشہ سونار کا ہی رہتا ہے. اس میں جو خالص سونا نا میری بہن اس کو دیکھ آواز آ رہی ہے بہن آپ کو؟ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آواز آ رہی ہے، دو آوازیں آ رہی ہیں. اچھا خالص سونا اس میں جو ہے نا کھوٹ کو چھوڑ کر وہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے. اگر 7.5 تولے سے وہ زیادہ ہے تو پھر اس کی رقم بنا لیں کہ موجودہ ریٹ کیا ہے، تو وہ رقم جو بنے اس کا 40واں حصہ. 40واں حصہ. 40واں ٹھیک. چاندی ہو تو 52.5 تولے. ہاں جی. جی جی کچھ اور پوچھے گی بہن؟ پھر چلے پھر کر لیجیے گا. اچھا، یہ کیا؟ ٹھیک ہے. ہاں خیر. انور جاوید صاحب نے ایک تحریری سوال پوچھا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب بیٹھے. جی جی مولانا صاحب طلاق کے متعلق پوچھنا تھا. جی یہ قرآن شریف میں آیت نمبر 230 میں لکھا ہے جی جی کہ وہ کسی اگر طلاق ہو جائے تو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور پھر وہ بعد میں جب طلاق دے تو پھر وہ اسے رجوع کر سکتا ہے. جی جی. مگر آگے قرآن شریف میں یہ بھی لکھتے ہیں 232 نمبر آیت ہے کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت تو نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے جبکہ رضامند ہو جائیں. جی تو یہ دونوں آیتوں میں کچھ فرق ہے. یہ دونوں آیتوں میں آپ کو جو نظر آیا نا کہ یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی. اس سے بھی پہلے ذکر ہو چکا نا کہ جن طلاقوں کے بعد آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے نا کہ وہ طلاق واپس لے لے، وہ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ آپ نے زندگی میں دی تو اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ 3 حیض آنے تک آپ اگر زبان سے کہہ دیں کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، رجوع کہتے ہیں، تو وہ طلاق ختم ہوگی. ایک گنی تو گئی کہ آپ کا ایک جو موقع تھا تو جاتا رہا، مگر آپ اس کو بیوی بنا کر رکھ سکتی. اور اگر آپ نے دوران عدت رجوع نہ کیا، 3 حیض گزر گئے، تو پہلی طلاق سے یا دوسری سے پہلا نکاح ختم ہو گیا. اس کے لیے وہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی کہ اگر پھر وہ خاوند اور بیوی، وہ پہلا خاوند، یہ دونوں راضی ہو جائیں تو اب رجوع کا تو موقع نہیں رہا، کیونکہ 3 حیض گزر گئے. اس لیے بے شک طلاق ایک تھی یا دوسری بار کی تھی، وہ پہلا نکاح ختم ہو چکا، مگر ان کو دوبارہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے. یہ تجدید نکاح ہے. پہلی طلاق کے بعد یا دوسری زندگی میں کبھی دے، اس کے بعد یہ موقع ملتے ہیں کہ 3 حیض تک وہ واپس لے سکتا، پھر کچھ نہیں کرنا پڑتا. اور اگر 3 حیض گزر جائیں اور پھر صلح کرنا چاہیں تو ان کو پھر نکاح پڑھوانا پڑے گا، نیا حق مہر ہوگا، دوبارہ گواہوں کے سامنے ان کا نکاح ہوگا، ڈائریکٹ، کوئی حلالہ وغیرہ نہیں. اگر ہو گئی تیسری طلاق کبھی، پھر وہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھی کہ اب نہیں واپس آ سکتی، نہ رجوع سے نہ نئے نکاح سے.
اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے دیانتداری سے، جس کو نکاح کہتے ہیں، حلالہ نہیں، ہاں جی وہ لکھا ہے، وہ لکھا، دونوں ایمانداری سے بسنے کے لیے نکاح کریں، بستے رہیں، پھر اتفاقیہ موت ہو جائے یا ان کے آپس میں ناچاکی ہو جائے، وہ طلاق دے. یعنی ایک ایسی سد سکندری ہے دیوار کہ تیسری طلاق دیتے وقت آدمی سوچے کہ کسی کے پاس جائے گی، پتہ نہیں وہ مرے یا نہ مرے، طلاق دے. جو سازش کے طور پر کرتے ہیں نا کہ بس کرا دو، رات رکھے چھوڑ دو، یہ تو نکاح تو نہیں، یہ تو زنا کرنے کا ایک طریقہ. جو سچ مجھ وہ تو تیسری طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ 1000 مرتبہ سوچ لو. اب یہ کسی مرد کے پاس جائے گی، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا مرے، پھر دوبارہ آئے گی. تو باتیں سب ٹھیک ہیں کہ پہلی طلاق اور دوسری کے بعد تو انسان کو 3 حیض تک رجوع کا موقع ہوتا ہے. اگر رجوع نہ کرے، یہ حیض گزر جائیں، پھر بے شک 10 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے، 20 ہو گئے، وہ دوبارہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو وہاں اللہ نے کہا کہ رشتے دار رکاوٹ نہ ڈالیں. جب وہ دونوں راضی ہو گئے تو دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں. اگر تیسری دے چکا ہو، پھر وہ پہلا مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر بسے، وہ طلاق دے یا مرے. تو ایسے تو ساری اپنے اپنے جگہ ٹھیک ہے. 3 طلاقوں کے بعد وہ ہوگی کہ کسی سے نکاح کرے، اور پہلی اور دوسری کے بعد یہ دوسری آیت ہوگی کہ 3 حیض تک رجوع، ورنہ دوبارہ آپس میں صلح کر کے نکاح کر سکتے. جی بہت شکریہ. ہاں، بڑی خوشی ہوئی. اللہ فضل فرمائے. جی بھائی انور جاوید صاحب نے سوال پوچھا کہ ہماری مسجد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی. زکات کا پہلے آپ سے پوچھا تھا، ہاں، ٹھیک ہے، اتنی سے تو تولے کا ریٹ 10,000 اور 600 ہے، ہاں تو 1 تولے کا، تو اس میں سے کتنی زکات نکلے گی 10,000 اور 600 میں سے؟ آپ ایسا دیکھیں نا کہ 10,000 یہ تو اندازے والی بات ہے نا، بالکل 100% تو ہم نہیں بتا سکتے نا. ہاں جی. آپ کا کوئی تقریباً 1,02,000 روپیہ بن جائے گا. یہ ابھی چلیں 1,06,000 روپیہ بنے گا، 2,700 روپیہ بنتا ہے بہن آپ کا. 2700 من. 2,700 روپیہ. ہیلو، ہاں جی. آپ ایسا کیا کریں جب فون کرتے ہیں نا تو ہمارا وقت آپ کی طرف بڑا قیمتی ہے، پہلے صلاح مشورہ کر کے فون ایک ہی دفعہ کیا کریں، ہاں جی. بات کے درمیان نا ایک دوسرے سے پوچھا کریں. ٹھیک ہے حرج نا جی؟ ہوتا نا بہت زیادہ حرج ہوتا ہے. 2700 2,700 روپیہ بنتا ہے جی آپ کا. 2700. 2,700. جی 2,700 روپیہ. ٹھیک ہے. جی چلیے اللہ بہت شکریہ. قبول فرمائے. جی انور صاحب نے کیا لکھ کر بھیجا؟ جی انور صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے کہ ہماری مسجد میں جو قاری صاحب ہیں، چونکہ اب لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ تراویح کے اندر کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا بیٹھے نہیں؟ جی جی، بیٹھے جی. بیٹھے. سوال کرنا. جی کریں سوال. سوال یہ کرنا سی کہ وضو کیتا جاوے تو بعد وچ ناخن اتارے جان، وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں ٹوٹتا. ناخن اتارے جائیں، سر کے بال مڈا دیے جائیں، نہ نئے مسا کی ضرورت ہے، بس وہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی. درست ہی درست ہے. وضو نے کدھر جانا؟ وضو تو توڑنے والی کوئی چیز ہوگی تو وضو ٹوٹے گا. ناخن اگر اتروا دیے یا حجامت بنوا لی، اس سے وضو کا کچھ نہیں بگڑا. اصغر بول رہا ہے. ہاں جی. اصغر بول رہا. ہاں جی. اصغر بول رہا. اللہ خیر سے رکھے، مہربانی. اصغر صاحب آئے نا کسی دن افطاری ہمارے ساتھ کریں. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں نے فرض کر لیا کہ تراویح کے اندر قرآن کریم ختم کرنا ضروری ہے. اب جب یہ فرض کر لیا تو اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے طریقے ایجاد کر لیے. اب یہ بھی ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا کہ فجر میں بھی 1 پاؤ پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز جو ہے اس میں بھی 2 رکوع پڑھ لیں. اب 10 رکوع باقی رہ کے 8 تراویحوں میں پڑھ لیے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ انور صاحب کا سوال ہے. درست نہ درست کی تو بات نہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے. خود ہی اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی کہ رمضان شریف میں قرآن ختم کرنا سنت ہے. حالانکہ میں کسی پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ امام مالک اور سارے کہتے ہیں کہاں ہے سنت ختم کرنا قرآن. جی بات جاری رکھیں. اب اس کو پورا کرنے کے لیے نا یہ ہیلے بانے کا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، تراویح میں ہی ختم کرتے تھے. اب کچھ فرضوں میں کرنے لگے، کچھ فجر میں کرنے لگے. یہ مصیبت اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ بہت سر پر آئے، اتار کر اس کو کسی طرح پھینکے. توبہ توبہ. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرنا تو پھر تراویح میں ہی سارا ختم کریں شروع سے آخر تک، فرضوں میں الگ اپنا پڑھتے رہیں. وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ میں عشاء کی نماز میں شامل ہو گیا، میں نے ٹائم دیکھا کہ یہ جماعت ہے فرضوں کی. انہوں نے اس میں اتنا لمبا شروع کیا کہ ہم پھر سوچنے لگے اور گھڑیاں دیکھنے لگے نماز میں ہی
کہ کہیں غلطی تو نہیں لگ گئی، ٹائم بدل گیا ہو، یہ تو تراویح ہو رہی، مگر تھے وہ فرض. یہی بات تھی جو انور صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ فرضوں میں ختم کرتے ہیں، کچھ تراویح میں ختم کرتے ہیں، مذاق ہی بنا رکھا. فما راؤہا حق رعایت، ایک بات نکال لی، اب اس کو نبھا بھی نہیں رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب خیریت ہے؟ امین صاحب خیریت ہے؟ پوچھیں. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اپنا اس طرح ابتلا کی گھڑی آئی ہے، مصیبت اتنی بڑی ہے قوم پہ، اللہ اکبر، انا للہ. تو اس موقع پہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان لوگوں کو، ہم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے میکسیمم نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل اپنی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کی نیت بھی اگر کسی کی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بھی سب بھیج دے. اس کے علاوہ بھی جو ہو سکتا ہے نا، جو بھی امین بھائی اس موقع پر زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے. نوبت تو وہ آ گئی جس کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو قل لفظ کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ سارا دے. یہ ہنگامی حالات اس قسم کے پیدا، مکان نہیں رہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، پتہ نہیں کیا، اور قیامت آیا ان کے دفن کرنے کا سامان نہیں. اور کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں ابھی تک پہنچا ہی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا اشر ہوا لوگوں. اور جب ہم چاہیں تو بستیاں کی بستیاں الٹا دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مرنے والوں پر رحمت فرمائے، بخشے، اور لوگوں کو توفیق دے. کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ لوگ بیدار ہوئے، دے رہے ہیں، لوگ دینا چاہیے، کپڑے، دوائیاں، ہو رہا ہے، لیکن ابھی پہنچانے کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ پہنچایا کیسے جائے. بس آپ دیں نا سارے لوگ، اس کے بعد انشاءاللہ پہنچنے کا بھی سامان ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو دل پہنچا رہے ہیں انہیں بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس امتحان میں صحیح ثابت ہوں. یہ نہ ہو کہ کئی لوگ اس موقع پر لوٹنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں پہنچائیں. وہ اخبارات اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ خیال کرنا، یہ نہ ہو کہ ان کا نام لے کر لوٹنا ہی شروع کر دینا. بالکل صحیح. چلیں، بہت شکریہ امین بھائی، بڑی مہربانی. جو ہو سکتا کرے، اس میں کمی نہ کرے. مولانا تراویح کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ واقعی آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ 20 پڑھنے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ 8 پڑھنے والے ہماری مسجد میں زیادہ آ گئے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً پارہ 8 تراویح میں پڑھ دیا جائے. جی السلام علیکم. جی بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جی بھائی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. ہاں. جب روزہ رکھ کے صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، جی روزہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس سے نہیں روزہ. نہیں، سارا دن آپ کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں سارے دن میں مسواک اور برش کر سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں. تو ایک بھائی اور سوال تھا کہ جب یہ ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو، یہ الٹی آتی ہے، ہلکا سا ڈکار آتا ہے اور گلے میں سے واپس چلا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اگر الٹی آئی اور باہر نکل گئی اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور اگر ہلک میں آئی اور پھر فوراً اسی وقت لوٹ گئی، موقع ہی نہیں میرا باہر پھینکنے کا، پھر بھی کوئی حرج نہیں. ہاں اگر گلے میں آئے اور آدمی موقع پائے کہ اس کو باہر پھینک سکتا تھا مگر اس نے کچھ دیر روکے رکھا پھر نکل گیا، پھر اس نے غلط کام کیا، وہ تو کھانے کی طرح ہی ہو گیا نا. اگر خود بخود لوٹ گئی کوئی حرج نہیں، اور باہر نکل گئی تو بہت ہی اچھا ہو گیا. اسے نے روزہ نے کیا خراب ہونا، روزہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی اب کیبل میڈیا کام پہ کیوں نہیں چل رہی بھائی؟ میڈیا کام پہ کل سے انشاءاللہ آج BCN پہ آ رہی ہے، 53 نمبر چینل پہ آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. جی السلام علیکم. تو اب ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ 8 والوں کو دبا لیں، ادھر ساری جو وہ ٹائم بھی ہے کہتے ہیں پورا کہ سنا کے بھی جو آئیں گے. بالکل طاہر صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ جو چلاکی انہوں نے کی ہے نا کہ 8 پڑھ کر چلے جائیں گے، اس کی سزا انہیں دیں کہ 8 میں اتنی پڑھ دیں کہ یہ آئندہ کی یہ توبہ کریں کہ اگلی مسجد میں نہیں جانا، داؤ نہیں کامیاب ہوا، سارے مکاریاں کر رہے ہیں، چلاکیاں. توبہ اس کی بجائے کیوں نہیں کرتے کہ شب پڑھ کر آرام سے سو جائیں، السلام علیکم. وقت اٹھ کر اپنے نفل پڑھیں، اللہ راضی رسول راضی، بہترین وقت ہے. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. بھائی جان میں آسیہ بات کر رہی ہوں. جی بھائی جان میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ زلزلے کے لیے لوگ امداد اکٹھی کر رہے ہیں نا، ہاں تو ہمارے پاس فی الحال دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہم میں جذبہ اتنا کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ہے نا ان کے ساتھ مل کے ان کے لیے کچھ فنڈ وغیرہ جمع کرتے. جی تو کسی نے مجھے بتایا کہ نہیں، ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو گناہ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس خود دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اس کام کے لیے جائیں تو کیا آیا ہمیں گناہ ہوگا؟ نہ، کیوں گناہ ہوگا. آپ اگر پیٹ کاٹ کر کچھ دیں گی، اگر دے سکتی ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اگر نہیں آپ خود دے سکتی، اکٹھا کر رہے ہیں اور وہی اس مہم میں دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، دینے والوں کو بھی دے گا، آپ کی کوشش کا جو اجر ہے ان سے بھی زیادہ ہوگا.
تو آپ ضرور کوشش کریں جہاں جہاں آپ کا اثر ہے اس کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیں. لوگ کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں؟ اب تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس کے بس میں ہے اپنے پاس سے بھی دے، لوگوں کو بھی توجہ دلائے. اس مصیبت کے موقع پر بھی اگر اپنے بھائیوں کی ہم نے خبر نہ لی تو کیا اسلام ہے، کیا ہمارے روزے. اس لیے آپ بے فکر ہو کر نا کوشش کریں، کچھ تھوڑا بہت دے سکتی ہیں، تب بھی نہیں بھی دے سکتی ہیں. آپ کی یہ خواہش اور آپ کا جذبہ ہی اللہ کے ہاں بڑا قابل قبول ہے. وہ جنگ تبوک میں جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں دو، تو صدیق اکبر سارا لے آئے، حضرت عمر آدھا لائے، حضرت عثمان رضی نے کتنا دیا. تو اس وقت جو ابو عقیل انصاری رضی عنہ تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے، ساری رات بڑے بڑے بھاری بوکے ہوتے تھے، ان مشکلوں کے ساتھ پانی نکالتے رہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ایک سوا کھجوریں ملی، وہ لا کر انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے کہا یہ جتنا ڈھیر ہے لوگوں کا سب پر یہ بخیر دو، ان کی برکت سے وہ سارا صدقہ قبول ہوگا. جو اس نے محنت کی ہے کہ ساری رات بیچارہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، یہ چند کھجوریں مزدوری ملایا. اس لیے جو ہے نا اپنی طرف سے آدمی کی نیت اور خواہش، اللہ کیا اس کی قدر ہے، رقم نہیں وہ دیکھتا. آپ میری بہن ضرور کوشش کریں اس مصیبت کے موقع پر تو دعائیں کرنی چاہیے، رونا چاہیے ہمیں. یہی تو کر رہے تھے لیکن کسی نے ڈرا دیا تھا نا، اس لیے میں نے کہا میں مولانا صاحب سے پوچھوں. نہ ڈرانے والے بہت غلط کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دلیر کریں لوگوں کے، اس لیے ڈراتے ہیں. کیوں ڈراتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا، میرے چچا جی ہیں وہ یہ جو ان سے دم وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لوگ انہیں پیر وغیرہ مانتے ہیں. جی اپنی بیوی کو تقریباً ہر روز اتنا مارتے ہیں نا، کوئی بات بھی نہیں ہوتی. اگر وہ کسی کو بچوں کو کام کرنے کے لیے کہتی ہے تب مارتے ہیں، اگر ذرا سی کوئی چیز دینے میں دیر ہو جائے تب انہیں مارتے، گالیاں دیتے. تو میں چاہ رہی تھی کہ کوئی نا وظیفہ یا کوئی آپ آیت بتاتے کہ میں انہیں کہتی چاچی آپ یہ پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جائے. ہاں میری بہن اس کو بتایا نا، چچی کوئی عجیب پیر ہے اور دم کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، مرشد بنے ہوئے عمل کرتے پھرتے ہیں. اس سے بڑا عمل کیا کہ جو بچی اللہ کی امانت ہے، باپ نے اس کے سپرد کی تھی، اس کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ ولی پیر ہو سکتے ہیں. تو اس کو چچی کو یہ بتائیں کہ وہ میری بہن نا 45 بار 40 اور 5 45 جو ہے نا، اتنی بار الحمد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر نا یہ 7 آیتیں پڑھ کر جو گھر میں چینی اور نمک استعمال ہوتا ہے نا کچن میں، اس پر دم کرے. وہ پیر صاحب بھی کھائیں گے سالوں میں وہ نمک وغیرہ کیا کہتے کہ مجھ پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی لعنت اس پر پڑ گئی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ نیک آدمی پر تو اثر ہونا چاہیے. ہاں جی چلے ٹھیک. تو 45 بار پڑھ کر نا یہ دم کریں. جی مولانا، جاہو منصب کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جاہو منصب جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، اقتدار کا طلب کرنا، جیسے حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہے. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت کیوں طلب کی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ مالک بن انس رضی اللہ کی کون سی روایت ہے؟ اس کا کوئی حوالہ دیا نہیں. کال لے لیتے ہیں پہلے. کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں چچا سے بات کر رہی ہوں. جی جی ہمارے 3 مسئلے ہیں. ایک پوچھ لیجئے باقی کل. اچھا جی. باری باری سے نا سب لوگوں کی خواہش ہوتی نا، ایک پوچھنے آج میری بچی. اچھا جی. جی کون سا ہے سوال؟ چلے. اچھا مالک بن انس کا تو پتہ نہیں انہوں نے کیا حوالہ دیا، کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ انس بن مالک کا اور ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ. اور مالک بن انس وہی ہیں جن کو امام مالک کہتے ہیں، وہ صحابی نہیں ہے، وہ فقہ کے ایک امام ہیں جیسے امام مالک. تو مالک بن انس یاد رکھنا چاہیے. یہ ایک دینی مدرسہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک جامعہ، وہاں کے استاد ایک مرتبہ میرے پاس آیا کہ میں نے شیخ الحدیثوں سے پوچھا ہے کہ یہ مشکات میں لکھا ہوا کہ مالک بن انس سے مرسل روایت ہے. یہ مالک بن انس صحابی جو ملتا نہیں کتابوں میں. میں نے کہا اللہ کے بندے صحابی ہے ہی نہیں، ملنا کیا تھا. اور آگے جب لکھا مرسلن، صحابی ہوتا تو مرسلن کیوں لکھتے؟ مرسلن تو اسی لیے لکھا ہے کہ یہاں صحابی کا نام نہیں اس روایت میں. امام مالک تابعی بیان کر رہے، وہ کہنے لگا یار کیسا عجیب حال کر دیا. اور میں نے پھر مرکات بھی ملا علی کی نکال کر دکھائی کہ مرسل تو اسی لیے کہا کہ صحابی نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. جی میرے پاس کچھ زیورات ہیں، ان کے اوپر میں ہر سال نا زکات دیتا ہوں. جی جی. تو اس دفعہ یہ ہے کہ مجھے میں نے ایک موٹر سائیکل کی بکنگ کروائی تھی، ابھی تک وہ مجھے ملا نہیں ہے.
मोटरसाइकिल की। जी जी। हाँ हाँ। ये ना मैंने 28,000 रुपये ना सर्व किया है, वहाँ पे डिपॉजिट करवाया मैंने। तो दूसरा उसके साथ आई वर्ड वालों के पास। जी हाँ जी जी जी। माशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि मैंने एक लोन लिया है। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जेवरात के ऊपर तो मैं ज़कात देता हूँ, इन दो चीजों के ऊपर भी मुझ पे ज़कात वाजिब होती है जी? आपका भाई जज्बा और आपकी जो बात है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जो तरीका कार है वो तो सारा ही सूदी है। आई वर्ड वाले आपसे 28,000 रुपए लेकर 3 माह के बाद 40,000 की मोटरसाइकिल देंगे। जी जी। वो 12,000 रुपए आप पर क्यों खर्च कर रहे हैं? नहीं, हम तो उनसे एक चीज ले रहे हैं ना। वो नहीं, आप ले रहे हैं ना, मैं एक ही बात कर रहा हूँ ना। मैं जानता हूँ उनको, फारूक साहब थे, अब वो अलहदा हो गए, मिल्लत चौक की तरफ चले गए, कई बंदे इस काम में आ गए हैं। जी जी। पहले भी हमारे पास सवाल आए थे, मैं खुद भी उनके पास गया था। जी जी। कि 28,000 रुपए आप किसी बंदे से लेते हैं। जी जी। और 3 माह के बाद जी जी। 37,000 रुपया या उसके लगभग की आप मोटरसाइकिल लेके देते हैं। जी जी। ये 12-13,000 रुपए उस बंदे पर आप क्यों और किस लिए और किस मद से खर्च करते हैं? सही है जी। ये तो सीधा साधा सूद वाली बात है। यानी आप माशाल्लाह ज़कात भी देना चाहते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा गलत भी कर रहे हैं। बाकी ज़कात तो आप देंगे ही, लेकिन ये दोनों चीजें आप ये कारोबार ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आप बताएं मौलाना। अच्छा, दूसरी ये कि जो लोन, ये बात वाज़ेह हो जाए ना मेरे भाई। होती है जी, लोन की क्या बात फरमा रहे? लोन जो आपने बैंक से लिया है, ये 1-2 दिन पहले लिया है जी। लिया क्या आप उस पर मुझे ज़कात वाजिब होगी जी? लोन पर? जी जी। हाँ, वाजिब है उसमें। सोना जो आपके पास है, जेवर, उस पर भी वाजिब है। मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि कुछ दिन पहले मैंने लोन लिया है, हफ्ता हुआ जी, मैंने लोन लिया है, वो अपने डिपार्टमेंट से लिया है। नहीं, जो आदमी शरीयत की निगाह में जब साल शुरू हुआ था उस वक्त वो शरन गनी था। जैसे आपके पास जेवरात है ना, उसको तो मैं दे रहा हूँ जी। दे रहा है ना जी जी। उसके बाद साल के दौरान जो आपके पास आया ना, बेशक एक ही दिन हुआ वो उसके साथ ही जमा करे ना। ये अलग अलग नहीं लिखते रहना रोज कि ये आज आया, ये कल आया। देखना ये है कि शुरू साल में कुछ नहीं चाह रहा था कि जो कर्ज है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ ना जी, तो वहाँ पे मुझे जो इस वक्त लोन मिला है वो तो वाजिब अदा है, अभी मैंने पेमेंट देनी है उनको। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो तो कर्ज है, पहले फर्ज उन्होंने मुझे, महकमे वालों ने मुझे दे दिया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस पर भी मुझे ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात को वाजे करके मैं बता दूं कि लोगों ने ये बात जो बनाई हुई है ना कि कर्ज की रकम जो है उस पर ज़कात नहीं, या जितना कर्जा देना वो पहले मिनहा कर रही है, गलत बात है। जो उसको इस्तेमाल करता है ना, बेशक सारी उसकी दौलत कर्ज की है, या वो वापस करे। अगर उसके पास और उसमें तसर्रुफ कर रहा है तो भाई उसकी ज़कात वो देगा। और जो आपकी रकम किसी के पास गई हुई कर्ज, आप उसकी ज़कात नहीं देंगे, वो देगा जो बरत रहा है। ये एक सादा सा उसूल आप समझें कि अपने हैं या कर्ज के हैं, जो आदमी किसी रकम को खर्च कर रहा है बननी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह फजल जी, क्या बात। ये जाओ मनसब के हवाले जाओ से। मनसब की अच्छा, भाई ने फिर दोबारा रिवायत भी भेजी है जी। इमाम मालिक बिन अनस से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू हुकूमत का तालिब होगा तो अल्लाह तुझे उसके फितनों के हवाले कर देगा और अल्लाह खुद इमारत देगा तो तेरी मदद करेगा। ये इमाम मालिक से तो पता नहीं उन्होंने कहां से पढ़े, बाकी हदीस सही है। बिल्कुल आपने ये कहा कि जो मांग कर रहेगा ना को ओहदा, अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा कि जा कर निभा, वो निभा नहीं सकेगा। जो नहीं मांगेगा, बिन मांगे उसको मिलेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। ये भी आपने फरमाया कि हम किसी ऐसे शख्स को ओहदा नहीं देते जो मांगे। एक जगह ये भी फरमाया कि मांगने वाले सबसे बड़े बददियानत हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कितना बात है कि अगर शहरी रोजा रख के मुफ्ती साहब ना जी 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 बैठे ना आप जी, रोजा रख के अगर औरत नो किसी बहन दी नू मसलन के मेंसेस आ जान, आया कि वो कोई टाइम दी लिमिट है भाई सुबह दे होवे या दोपहर आ जान तो उसका रोजा बाकी रह सकता है? नहीं, जब फजर की अजान होती ना, रोजा उस वक्त से शुरू होता है सहरी, तो जिस वक्त जी चाहे खा ले। रोजे का वक्त तो शुरू होता है ना मेरे भाई जब अजान है फजर होती है, उससे लेकर मगरब की अजान तक ये रोजे का पीरियड है। इस दौरान में रोजा जो है ना, अगर मगरब की अजान होने से 1 सेकंड भी पहले ये आ गया ना है तो बिल्कुल वो रोजा खत्म होगा। अच्छा, जिस वक्त भी आ जाए रोजे के दौरान उसका रोजा बाकी मगरब की अजान होने से पहले अगर हैज आ गया, बेशक आंख झपकने के बराबर वो रोजा नहीं शुमार होगा, उसकी जगह एक रोजा और रखना पड़ेगा। ठीक है, मेहरबानी। शुरू से लेकर ना मगरब तक हैज से पाक होना जरूरी।
ٹھیک ہے جی بارک اللہ. ہاں تو یہ باتیں واقعی حدیث میں حضور نے فرمائی ہیں کہ سب سے بد دیانت وہ ہے جو عہدہ مانگے، مگر یہ اس وقت جی کال لینے پھر بیان کرتا ہوں. چلیے بات جاری. یہ اس وقت کی باتیں بھائی جب سارا معاشرہ اسلامی ہو، لوگ بالکل دیندار بن گئے، ہر کوئی جان چھڑائے کہ میں نہیں یہ بوجھ اٹھاؤں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. ہاں جی، یہ کچھ باتیں پوچھنی تھی. میری ٹیچر نے کہا تھا. جی جی پوچھیے. اگر یہ دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ اگر دعا قبول نہ ہو جی تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہہ رہی ہے کہ میری کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. اچھا جی مولانا. جی اس پر تو میں نے ایک خطبہ ہی دیا، بچی وہ اگر ملے نہ لے کر سننا چاہیے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. جی جی. باقی جو رزق حلال کھانے والا ہے، مومن ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، وہ یار کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ میری دعا قبول نہیں. دعا قبول ہوتی ہے، باقی وہ کس شکل میں ہوتی ہے. آپ کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ جو میں نے کہا میں نے حکم نامہ جاری کر دیا، اللہ کو وہی کرنا پڑے گا. یہاں سے خرابی ہوتی ہے نا پیدا، جس کی وجہ سے ہم سمجھیں اللہ نے نہیں مانی. نہیں، آپ یہ سمجھیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے درخواست دائر کر دی، اب اللہ اس پر کاروائی ضرور کرے گا. اس کو قبول کرنا کہتے ہیں. کس شکل میں کرتا؟ یا تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی بشرطے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. یہ بھی گناہ ہے کہ تھوڑی دن کیا اور پھر کہہ دیا دعا تو سنی نہیں جاری، چھوڑ دیا، کوئی پتہ نہیں وہی وقت ہو قبولیت کا اور آپ چھوڑ بیٹھے. اور اگر یہ مناسب نہیں تو آپ بے فکر رہیں. کئی ایسی مصیبتیں بلائیں جو آپ کی قسمت میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو ختم کر دیا. آپ کو نہیں پتا چلا کہ دعا قبول ہوگی، بہت اعلیٰ شکل میں قبول ہوگی. آپ مارے جاتے اگر وہ دعا نہ ہوتی. اور تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں ان کو قبول کرنا مناسب نہیں. اللہ بہتر جانتا، وہ ہماری دعاؤں کا پابند نہیں. وہ پھر اس کو پینڈنگ رکھ لیتا ہے قیامت کے دن کے لیے، وہ فائل پڑی رہتی ہے. قیامت کے دن کہے گا کہ یہ جنت ہے، اس کی نعمتوں میں سے جو چاہتے اپنی اس دعا کے بدلہ میں لے لو. تو اس وقت آتا کہ جو ہماری یہاں سنی گئی نہیں، یہ اپنی ٹیچر کو میری بہن کو ضرور بتانا کہ وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی. وہ تو فانی تھی، آج کے دن کے لیے پڑی ہوتی تو ہم جنت کی نعمتیں لیتے جو باقی ربی ہیں. دعا ضائع نہیں جاتی، قبول ہوتی. باقی کس شکل میں ہوتی ہے ہم اللہ پر کوئی حکم نامہ نہ جاری کریں، اس کی حکمت پر چھوڑ دیں. وہ آپ بہتر جانتا کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. مگر جو کھاتے ہی حرام ہے، دین پر عمل ہی نہیں کرتے، ان کی دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ ان کی تو درخواستیں اٹھا کر اللہ پھینک دیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی بات بتائیں جس سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو مانگوں اللہ دے. آپ نے فرمایا تو رزق حلال کھانا شروع کر دے، مستجاب الدعوات ہو جائے گی. جب کھاتا حرام ہے، اللہ کا نافرمان اور باغی کیوں تیرا کام کرے؟ ہاں تو یہ بتانا کہ حرام کھانا اور غلط کام کرنے والے جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت اچھا فرمان ہے کیا دائی بلا عمل، جو لوگ عمل نہیں دین پر کرتے دعائیں کرتے جاتے ہیں. وہ اللہ کیوں ان کی مانے وہ کر رامی بیکوسن بلا وطن، وہ ایسے ہیں گولی چلانے والے کہ وہاں اندر ہے ہی نہیں کوئی گولی چلے گی کیا. جی بہن. ہاں جی. اور سر وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا آپ کا ستارہ جو ہے نا گردش میں ہے. ستارہ گردش میں، اسی لیے ان کو کہا آپ کی قبول نہیں ہوتی. آپ شرک میں پھنسی ہوئی ہیں، نجوم کو مانتی ہیں، ستاروں کو مانتی ہیں. ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو نجوم سیکھے گا اس نے جادو کا شعبہ سیکھا اور وہ کافر ہو گیا. ایسے یہ نہ پڑا کرے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ستارے کیا کہتے ہیں. ٹیچر ہوتے وہ توبہ کر لے، پڑھی لکھی ہے، اللہ پر بھروسہ کرے. جی میں نے بہت سمجھایا. میں ڈاکٹر طاہر سامی کی بیٹی بول رہی ہوں. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. چلے بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا. جی اللہ حافظ. جاہو منصب کے بارے میں منصب کے بارے میں سمجھیں کہ دو مختلف حالتیں ہیں. ایک حالت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو درپیش تھی کہ سارا ملک کافر تھا، مگر ایک موقع آیا کہ بادشاہ وقت تقید مند ہو گیا. آپ نے محسوس کیا کہ اب اتنا میرا مرید ہے کہ جو مانگوں گا دے دیں. تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. وہ کافروں کو حکومت کرنے دیتے تو وہ نیکی ہوتی. انہوں نے کہا میرے حوالے کرو، میں بہتر طریقہ. تو ایسے موقع پر تو بڑھ کر لے لینا چاہیے. جب اور کوئی نہ اس منصب کا ہے، نااہلوں کے پاس ہو لیں. اور جب سارے اہل ہوں جیسے رسول اللہ کے صاحب تھے، اس وقت ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ بنوں یار دوسرا کوئی بوجھ اٹھائے. ایسے پرہیزگار معاشرے میں یہی بہتر ہے کہ ہر کوئی کرنی کترائے
جس کو لوگ پکڑ کر بنا دیں انشاءاللہ اس کی مدد بھی کرے. دیکھنا تو یہ کہ سارا گندا ماحول ہے, ایک نیک آدمی نہیں آگے بڑھے گا, حرام زادے آگے ہو جائیں گے. وہاں یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے, اور جہاں سارے ہی نیک ہوں اس سے بھی بہتر وہاں حرص کیوں کرے. اللہ سے ڈرتا, جان چھڑائے کہ میں نہیں قیامت کے دن حساب دے سکتا, کوئی دوسرا بوجھ اٹھا لے. تو دو مختلف حالتیں ہیں جن کے یہ حکم ہے. بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ معاشرہ اگر سارا پاکیزہ ہے, بہتر سے بہتر آدمی پھر نہ کوئی حرص کرے, اور اگر سارے گندے ہیں اور ایک نیک آدمی کو موقع ملتا کہ میں اگر یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤں تو لوگوں کو نیکی کی طرف لے جاؤں گا, یہ تو اپنے آپ میں وہ دیکھے نا کر نہیں سکے. جی السلام علیکم. جی مولانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے نا. جی جی ہلو, آپ پوچھیں بھائی. مولانا بیٹھے ہیں, فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ مولانا سے؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا مولانا سے. تو پوچھیں نا بھائی, کب پوچھیں گے آپ؟ مولانا آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ دیر کر دیتے ہیں نا, وقت حرج ہوتا ہے. اب سوچنے چلا کیا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پکے مکان کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو آج کل مساجد اور مدرسے اور مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے بہت ہی پکے بنائے جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ظاہر یہ کہ یہ کال فری ہے نا؟ جی بالکل فری بھائی. اچھا, یہ رمضان میں فری ہے یا کہ آگے بھی؟ یہ رمضان کے علاوہ ہمارا پروگرام ہر اتوار کے روز ہوتا ہے جی, عصر سے مغرب تک. یہ پورے پاکستان سے فری ہے. اچھا انشاءاللہ. اپنے عزیز و اقارب جو فیصل آباد سے باہر رہتے ہیں نا, جی جی, ان کو بھی بتائیں کہ دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ فون نمبر ہے, عصر کے بعد اس پہ کال کریں, بالکل مفت ہے. اچھا, یہ تراویح کے متعلق کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, آیا کہ کون سی 8 ٹھیک ہے یا 20 ٹھیک ہے, یہ بتا دیں. ٹھیک دونوں ہی ہیں اگر کوئی اچھے طریقہ سے پڑھے, اور اگر 20 پڑھے جس طرح کے پڑھی جا رہی ہیں تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ سرے سے ایک بھی نہ پڑھے, نہ 8 پڑھے نہ 20 پڑھے, آرام سے سو جائے. نفل ہے, نفل پڑھتا پڑھتا گناہ نہ اکٹھا کر لے. مطلب یہ ہے کہ جو حفاظ کرام تیز پڑھتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں, یہ تیز جو پڑھتے ہیں, تیز بھی کیا پڑھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ آخری نون کا پتہ چلتا ہے کہ ورنہ کتنے ہوش سے بھی کھڑے ہوں نا, پڑھے لکھے بھی. اچھا, اللہ گواہ کوئی پتہ نہیں چلتا کیا صاحب اب کہاں پہنچے ہیں. اچھا, یہ کہ کوئی اکیلے پڑھتا ہے, اکیلے میں گھر میں اکیلے پڑھ لوں, وہ بہت کم از کم کتنی پڑھنی چاہیے؟ وہ جو آپ اکیلے پڑھیں گے نا, جی جی, اور پڑھیں بھی میرے بھائی تہجد کے وقت, اچھا جی, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے تراویح نام کی کوئی عبادت اس مہینے میں نہیں کی. جی, آپ نے جو سارا سال تہجد پڑھتے تھے وہی پڑھی ہے, لمبی پڑھی ہے ٹھہر کے. اس لیے اگر آپ اکیلے گھر پڑھیں نا, پچھلے وقت پڑھیں, جی جی, تو سب سے اعلیٰ اور بہتر طریقہ جس پر جمہور امت متفق ہے کہ سنت حضور کی تو یہی ہے. کتنی؟ 8 8 3 وطر اور 8 یہ 11 رکھ. اچھا جی, بہت باقی شکریہ زیادہ بھائی. کوئی پڑھے تو نفلوں کو برا نہیں کہا جا سکتا, مگر پڑھنا اچھے طریقہ سے چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں باہر جا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی مولانا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پکے مکان کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام وغیرہ جو ہیں یہ اپنی کپڑا وغیرہ میں زندہ ہیں. اچھا, تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ بات ساری کھول کر بیان کریں نا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو جب حضور نے فرمایا اور صحیح سند سے یہ ثابت ہو گیا تو بھائی ہمیں اس پر کیا شک ہو سکتا ہے. ہم تو پھر یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے برک فرمایا, اور صحیح مسلم نے یہ تو عام اصول آپ نے بیان فرمایا کہ الانبیاء حیان فی قبورہم یصلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو الگ ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے نا کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا شب معراج تو وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہم اس کو مانتے ہیں, مگر اس سے آگے جو نتیجے نکالے جاتے ہیں نا کہ وہ یہاں گھومتے پھرتے ہیں, لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں, دعائیں سنتے ہیں, یہ کام تو زندگی میں بھی نہیں کرتے تھے. اب کیا کرنا ہے, بات یہ ہے جو خراب ہے, ورنہ زندہ تو آپ دیکھیں نا میرے بھائی کہ انبیاء علیہ السلام تو بہت اونچے ہیں نا,
ورنہ قرآن تو کہہ رہا کہ فرعون اس کی جماعت بھی جو ہے نارو یورزون علی غدو وعشیہ، ان کم بختوں کو بھی صبح شام جہنم دکھائی ہے. زندہ تو وہ بھی جوتے کھا رہے ہیں انبیاء کرام سے احترام سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو زندگی تو موت کے بعد اگر نہ مانے نیک بد کی تو عذاب و ثواب قبر کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ اس لیے بحث جو ہے نا کہ کیسے زندہ یہ نہیں ہم کر سکتے، وہ دنیا الگ ہے. جیسے روحیں جب پیدا کی تھی اللہ نے لستو بربکم، اس کو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ جسم کے بغیر وہ روحیں کیا کی. اسی طرح بعد میں کیا وہ جائیں گے تو پتا چلے زندہ ہے، درود و سلام پہنچتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جو آیا ہے دین میں اس کو ہم مانیں گے. جی کوئی اور بات پوچھنی تو شہداء کا کہا جاتا ہے، شہداء قرآن میں کہ وہ زندہ ان کا مدعا بھی نہ جانو بلکہ ان کو خدا کی طرف سے رزق ملا. آپ اپنا سوال واضح کریں نا، آپ کی بات تو واضح ہو گئی. یہ باتیں تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ شہداء بھی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پتا تو چلے کہ آپ اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ زندہ نکالنا چاہتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام کے بارے میں اور شہداء کرام کے بارے میں تو یہ سب مانتے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال کیا جائے گا؟ نہیں آپ کے لیے کیا خیال؟ انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو انہوں نے بتایا اپنے بارے میں بھی ساتھ. آپ بھی انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اسی میں شامل ہے. آپ بات نہیں کھولتے کہ کیا بات ہے آپ کے ذہن میں. یہ بات تو آپ اپنے درود پاک کو خود سنتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، یہ نہیں ثابت. یہ روایت جو انتہا درجہ کی ضعیف ہے. وہاں بھی فرشتہ متعین وہی آپ تک پہنچاتا ہے، یہاں سے بھی فرشتے لے جاتے ہیں. صحیح بات یہ اگر آپ کہہ دیتے کہ میں سنتا ہوں، جیسے اس روایت میں آتا کہ جو میری قبر شریف کے پاس میں سنتا ہوں، یہ صحیح ثابت ہو جاتی تو ہم جیسے یہ مان رہے ہیں کہ زندہ نمازیں بھی، اس میں بھی ہمیں کیا تکلیف تھی، وہ نہیں سمجھن ثابت. بہت ضعیف ہے، انتہا درجے کی ضعیف. چلیے بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی مولانا بات کیا ہو رہی تھی؟ عبد الرحمان ابن عوف کے پکے مکان کے حوالے سے. نہ تو حوالہ کوئی دیتا ساتھی کہ عبد الرحمان بن عوف کا کہاں پڑا انہوں نے کہ آپ نے اس کے پکے مکان کو ناپسند کیا. وہ ایک الگ واقعہ آتا ہے کہ حضور گئے اور آپ نے قبہ دیکھا، پکے مکان کی بات نہیں، گنبدوں والی عمارت دیکھی، اس کو دیکھ کر کہا کس کا یہ مکان ہے؟ تو لوگوں نے عبد الرحمان بن عوف کا وہاں نہیں آتا، کسی انصاری کا نام لیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. وہ بعد میں آئے ملاقات کے لیے تو آپ نے دھیان نہیں دیا اس کی طرف. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمارے سامنے اور تو کچھ نہیں. ایک دن آپ گئے تھے محلے میں، وہ گنبد دیکھا تھا بس، اور کچھ نہیں فرمایا آپ نے. تو اس نے پوچھنا بھی نہیں چاہا، جا کر وہ گنبد گرا دیا. حضور پھر ایک دن ادھر تشریف لے کر پوچھا وہ گنبد کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا تو اس میں بے رخی ذرا محسوس کر کے ہم سے پوچھا. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ، صحیح یہ بھی نہیں ہے، ضعیف ہے یہ بھی روایت. پکے مکان کوئی منع نہیں ہے دین میں، اپنی طرف سے نہ گڑا کریں بات. دیکھنا یہ چاہیے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور پھر آدمی محل بناتا ہے، وہ بری بات. جیسے پچھلے دن میں نے بیان کیا نا، حلال کماؤ، درمیانہ طریقہ سے اپنی ضروریات پوری کرو اچھی سے اچھی، اور باقی جو امت کے لیے اس کو خرچ کرو دین کے لیے. یہ باتیں باقی اگر سب لوگ اچھے حالات میں، اللہ کرے ایسا وقت آئے کہ زکوٰۃ دینے والے گھومتے پھریں اور لینے والا کوئی نہ، اتنی خوشحالی آ جائے اسلام کی برکت سے، تو پھر محل بنانے چاہیے. پکے مکانوں کو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کی طرف آئے. سلیمان علیہ السلام کس محل میں رہتا تھا؟ شیشے کے محل. قرآن کہہ رہا پیغمبر. اس لیے کیوں اپنی طرف سے جعلی باتیں کر کر اسلام کو بدنام کرتے رہتے؟ اسلام نہیں روکتا، محل بنائے، دیکھیں کہ یہ تو نہیں. السلام علیکم. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ایک طرف بلڈنگیں بن رہی. جی السلام علیکم. جی مولانا بات اگر کوئی بات ہے نا تو بے شک آپ پوچھ لیا کریں. اگر حالات اچھے ہوں، لوگ خوشحال ہوں، تو بے شک اچھی کوٹھیاں بنائے، محل بنائے. وہ شیشے. السلام علیکم. سر ہم ممرد من خواری، اللہ کہتا مضبوط محل شیشوں سے جڑا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا جی، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی یہ جو زلزلہ آیا ہے، لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی لاہور. عثمان صاحب ہیں؟ ہاں جی عثمان جی. اچھا کیسے ہیں آپ؟ خیریے ٹھیک ٹھاک، مہربانی. اللہ خیر سے رہے. آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک ہے. مفتی صاحب ہیں موجود ادھر؟ جی جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں. جی فرمائیں نا. میں نے پوچھنا ہے کہ یہ زلزلہ جو ہے اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی. بہترین مصرف ہے یہ زکوٰۃ کا کہ آپ اپنی زکوٰۃ اس مد میں خرچ کر دیں. اس سے بہتر اس وقت کوئی کام نہیں.
جو حالات ہو گئے، مکان نہیں رہے، لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے. بھائی عثمان، اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں. اس وقت سارے لوگوں کو چاہیے اپنی زکات، بلکہ صدقہ فطر، اور اس کے علاوہ بھی جو کر سکتے ہیں نا. کل لفظ والی بات ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے دینے کا وقت آ گیا. بیچارہ سارا ملک جو ہے مصیبت میں آ گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت اچھا. دوسرا ایک اور سوال ہے. جی جی. یہ وطر میں جو دعائیں قنوت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ امام صاحب اور دعائیں ملاتے ہیں، کہیں یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا. قنوت میں آپ اکیلے بھی پڑھے نا تو جتنی جی چاہے دعائیں ربنا آتنا ربنا، جتنا آپ کا دل چاہے. جی جی. ابن ماجہ شریف میں رسول کریم علیہ السلام کی ایک دعا جو آپ نے سکھائی تو وہ راوی کہتا کہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اس کو قنوت وطر میں پڑھتا ہوں. بہت پیاری، رب آئنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر، لمبی ہے، میں نے ٹکڑا پڑھ لیا. وہ کہتا اتنی پیاری یہ دعا مجھے لگی ہے کہ میں قنوت میں پڑھتا ہوں. یہ کون سی کتاب کیا بتایا آپ نے؟ ابن ماجہ شریف. اچھا. کوئی پابندی نہیں، علماء امت سب متفق ہیں کہ قنوت صرف آجزی سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، کسی مخصوص دعا کا نام نہیں. جتنی جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. عثمان بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام آج کل ہر روز عصر سے مغرب ہوتا ہے؟ ہاں جی، مجھے پتا ہے جی. اس کا اللہ خیر سے یاد رکھا کریں نا دعاؤں میں. اللہ برکت دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد المجید چغتائی صاحب آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں. جی. تو ان کا 2-3 دن پہلے سے لکھا ہوا ایک سوال ہمارے پاس پڑا ہے. جی جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی جی. مولانا صاحب صاحب سے بات کرنی تھی. جی کریں. اصغر صدیقی بول رہا ہوں جی. جی سر ایک سوال یہ ہے پہلا جی. کہ میرے پاس ایک پلاٹ تھا تو رمضان سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ سیل کر دیا، تو اب اس کے جو پیسے ہیں وہ بینک میں جمع ہے. تو اس کا یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس پر جو ہے نا وہ پلاٹ میں نے مکان کی نیت سے لیا تھا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ صدیقی صاحب، اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کچھ اس کے علاوہ رقم تھی سال کے دوران جس پر زکوٰۃ فرض تھی؟ اگر تو تھی تو پھر اس کو بھی اس میں ملا کر دینی پڑے گی نا. بے شک آج ہی آپ کے پاس یہ رقم آئی ہے. تو اگر آپ پہلے شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب نہیں تھے اور اسی وقت آپ کے پاس یہ رقم آئی تو پھر کوئی بات نہیں، پھر اگلا سال آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. دیکھیں کہ پہلے تو کوئی رقم پہلے ایسے نہیں تھی جس پر زکوٰۃ لگتی تھی. اگر ہو تو پھر تو جو نئی دولت حاصل ہو اسی میں شامل کی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج آئیے کل آئیے. سال کے دوران بے شک جس وقت مرضی آئے، اگر پہلے اس کے پاس نصاب ہے تو اس نصاب میں وہ سب شامل ہوتے جائیں. جی. اچھا، دوسرا سر سوال اسی طرح کا ہے کہ پہلے جو میں نے کوئی بزنس شروع کیا تھا تو کچھ پیسے میرے سرکل میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو وہ 4-5 لاکھ کے قریب وہ بھی ہیں پیسے. تو وہ جو سرکل میں پیسے ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں تو اس کی زکوٰۃ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی نہیں، اس کی صدیقی صاحب آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں. جی. اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں. جو دوسروں کے پاس ہے نا، بے شک وہ مل بھی سکتے ہیں پیسے، مگر اگر آپ نے وہ نہیں وصولے تو اس پر زکوٰۃ وہ ان کو دینی چاہیے جو برت رہے ہیں نا ان پیسوں کو، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر فرض نہیں. قرض کے بارے میں یہ ذہن آپ صاف کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہوا اور واپس نہیں کر رہے تو آپ پر ہی یہ زکوٰۃ کی لائبلٹی ہوگی، آپ کو دینی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ قرض کی رقم اب میں منہا کروں، یا واپس کر دیں یا زکوٰۃ جب برت رہے ہیں وہ پیسے تو اس کی دے. اور جو آپ کے پیسے دوسروں کے پاس ہو نا اس کے لیے آپ فکر مند نہ ہو، وہ زکوٰۃ دیں گے ان کی. جو استعمال کرے کسی مال کو اس پر زکوٰۃ فرض. جی. تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر رمضان المبارک میں جو ہے نا وہ روزے رکھنے کی نیت سے جو ہے نا وہ مینسز کو جو ہے نا وہ روکنا چاہے، کوئی دوائی استعمال کرنا چاہے تو کیا اس کو اس کی اجازت ہے؟ یہ خواہ مخواہ کا طلبہ اجازت تو ہے ہی کہ اگر وہ ایسا کرے گی اور ہم نہیں آئیں گے مینسز تو ہم یہی کہیں گے کہ اس یہ روزے ٹھیک ہیں. جیسے حج میں بھی یہ بیچاری ایسا کرتی ہیں، مگر ہے تو صدیقی صاحب فطرت سے جنگ نہ بے. اگر آ رہے ہیں دن تو آنے دے، اس سے کوئی بیماریاں نہ پیدا ہو جائیں، رکاوٹیں ڈالنے سے بعد میں نتیجے آتے ہیں نا سامنے، تو نہیں ایسا کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، 2-4 چھوٹ جائیں گے تو بعد میں سال پڑا ہے اس میں 1-2 کر کے رکھ لیں. جی. کام تو عبادت کا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے خود گنجائش آپ کے لیے رکھی ہے کہ عام دنوں میں رکھ رہے ہیں رمضان جتنا ثواب ملے گا، تو پھر کیوں غیر فطری عمل؟ یہ غیر فطری عمل جتنے نا ان کا نقصان بعد میں. صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت خوشی ہوئی. جی. عبد المجید چغتائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بڑی بڑی ملوں، فیکٹریوں اور کارخانوں والے بینکوں سے سود لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مولانا شاہ صاحب ذرا کل کروا دیں. جی جی فرمائیں آپ. جی محمد یونس بول رہا جی، میں شالمان ٹاؤن تو. جی. عام طور سے سارے علماء کرام ان خطبے دے تھوڑا زور دیتے ہیں، قیامت والا دن نفسی حضرت ابراہیم یہ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت موسیٰ صاحب نفسی نفسی کہہ
جان گے تے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہن گے امتی امتی دے سارے معاملے حل ہو جان گے. یہ سارے انبیاء کرام اپنی امت چھڑ جان گے. حالانکہ جی تعریفہ کی قرآن شریف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آ کے اسی امت کا انسانوں کا پیشوا بنا دیا ہے. ہلو جی جی یہ سارے مولوی آتے ہیں سارے اپنی امت چھڑ جاتے ہیں. نہیں کوئی نہیں اپنی امتوں کو چھوڑے گا. سارے نبیوں کا حوض بھی ہوگا جیسے حضور کا حوض کوثر ہے نا, یہ بڑا ہوگا حوض ان کے بھی ہوں گے, ان کی امتیں بھی ان حوضوں پر آئیں گی, وہ بھی ان کی شفاعت کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے سنبھالنا ہے نا. ہاں خود میں پیپر پڑھ کے لوگوں میں نہیں کوئی بات نہیں. انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں, ان کی بڑی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ نبیاں فضیلت دیتی ہے. فضیلت تھی نبیاں لال فرق اور تھی فرق نہ پاؤ تھی. نہیں فرق نہیں کرنا, سارے فرق پائی جاتے وہ سارے ہمارے لیے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے قابل احترام ہے, کسی میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں. بس بالکل آپ کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کارخانے فیکٹریاں اور ادارے بنا رکھے ہیں اور سود لیا ہوا ہے, اب وہ دینی اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کیا شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے؟ کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بکھر سے. جی بکھر سے. جی فرمائیے. نیازی صاحب بول رہے ہیں. جی جی فرمائیے. نیازی صاحب فرمائیں. یہ لا لاکھ لما خلقت الافلاک اس کے مسئلے کو سند کے مسئلے نہیں کوئی سند نہیں اس کی, جیسے اذل ما خلق اللہ نوری اس کی بھی کوئی سند نہیں, نہ کچی نہ پکی نہ موضوع نہ ضعیف کچھ بھی نہیں, ویسے ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کہا گیا. اور ایک جگہ جو صدر حاکم کا حوالہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلہ سے دعا کی تو ان کی بخشش ہوئی, تو اللہ نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا جب میں پیدا ہوا تو دیکھا تیرے نام کے ساتھ آپ کا نام عرش پر لکھا ہوا تھا, تو فرمایا ان کو نہ اگر پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا. اس کو بھی لکھ کر حاکم اور ذہبی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی صحیح نہیں, بالکل غلط بات ہے. بڑی تفصیل سے علامہ البانی صاحب نے سلسلہ الحدیث ضعیفہ والموضوع میں اس پر بحث کر دی کہ یہ خام خواہ کی مشہور بات ہے, کوئی صحیح نہیں ہے. ہاں بڑی خوشی ہوئی نیازی صاحب, اللہ خیر سے. جی بہت شکریہ. جی مولانا. ہاں چغتائی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, چغتائی صاحب اور میں دینداری کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں کہ فلاں سود کی رقم ہے اس کے پاس فلاں, اس طرح تو ہمارا جینا ہی حرام ہو جائے گا. ہم کہیں سے روٹی نہیں کھا سکیں گے کہ دکان پر گئے پہلے پتہ کریں کہ یہ دکاندار کہاں سے پیسے لایا, حلال کے حرام. یہ خام خواہ کی مصیبت ہے. چغتائی صاحب اس کو سن کر نا بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں کہ حرام جو کماتا اس کے لیے حرام ہے, اس میں اصراف نہیں کر جاتا حرام کہ اگر میری دعوت کرے تو میں کہوں اس نے یہ ہے یہ کوئی نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں کی دعوت قبول کی خیبر میں, صاف آتا ہے کہ وہ جوئے کا شراب کا بھی کاروبار کرتے تھے, سود کا بھی کرتے. حضور کو علم تھا. ہمیں کیا اس سے کیوں کہاں سے لایا؟ ہم تو یہ دیکھیں کہ ہم تو نہیں چوری کر رہے, ڈاکہ نہیں ڈالتے. وہ انہوں نے اگر حرام کمایا تو ان کے لیے بھگتتے رہیں گے, مگر مدرسوں کو دیں, مسجدوں کو دیں, ان کو ثواب تو کیا ہونا, عذاب ہی ہوگا کیونکہ وہ مال انہوں نے ناجائز. مگر ہمیں کوئی گناہ نہیں. یہ آپ بالکل راضی ہو جائیں, ورنہ دکاندار کا پہلے آپ وہاں جا کے کچا چٹا پڑے کہ یہ کہاں سے رقم لایا تھا, حلال تھی حرام, کس مصیبت میں آپ پھنسے. کوئی نہیں. آپ مطمئن ہو کہ کوئی اگر حرام کماتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے, اس کا جواب دے وہ ہے. دوسرے کو اگر وہ گفٹ دیتا ہے, دعوت کرتا ہے, کسی طریقہ سے خرید و فروخت کرتا ہے, اس کے لیے حرام نہیں کہ جراثیم آ رہا ہے اس میں. صحیح بات. جی ہمارے بھائی انور جاوید صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے جی کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور آدمی کی مطلب یہ آ کے مسجد میں تحیت المسجد یا جمعے سے پہلے 2 رکعتوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ایک مسجد کے اندر گیا تو عالم دین خطبہ دے رہے تھے تو میں نے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کی تو خطبے کے دوران ہی انہوں نے مجھے بٹھا دیا کہ بیٹھ جائیں, خطبے میں نماز نہیں پڑھتے. ہاں وہ میرے بھائی نے مروان کی سنت پر عمل کیا. ترمذی شریف میں یہی آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو یہ گورنر تھا مدینہ میں اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت ابو سعید نے 2 رکعتیں شروع کر دی. اس نے سپاہی بھیجے, وہ پکڑ کر بٹھا رہے مگر یہ نہیں بیٹھے. بعد میں لوگوں نے کہا ابو سعید ہمیں تو نظر آتا تھا کہ وہ تو کوئی نقصان پہنچاتے, پر میں جو جی چاہتا کرتے رہتے. میں لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ لیتا. میرے سامنے حضور نے کہا تھا کہ جب کوئی مسجد میں آئے
مسجد میں آئے، ایک واقعہ تھا نا، ایک شخص آیا، وہ بیٹھ گیا، حضور نے کہا تم نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی، آپ نے پڑھا، اور پڑھ اس میں تو بہانے بنا لیتے ہیں کہ وہ غریب تھا، حضور دکھانا چاہتے تھے، خام خواہ کے پڑھتے ہیں۔ مگر یہ صاف کلیئر حدیث ہے کہ اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا تو نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے، اور پڑھے مختصر، لمبی نہ شروع کرے، صاف۔ اس کے بعد چونچ رہا کی تو کوئی گنجائش نہیں، ضد کرتے رہے تو ہم اس پروگرام کے روح رواں، مربی اور سرپرست، مصنف، مدبر، محقق، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ علی کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے